وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله خالق الملك ذو الجلال والإكرام کا ہم پر بھی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس امت کے لیے کتاب اللہ کو کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال شریف اور ان کے افعال ذری اور ان کی صفات و تقریرات عنبری کو بھی محفوظ کر دیا۔ اور اللہ کا فضل و احسان کو دیکھئے، سابقہ کتابیں آسمانی الہامی دستاویزات وہ اپنی اصل پر، اپنے قدوس پر اور آسمان سے جس صورت میں نازل ہوئی اس صورت میں غالب شکل میں قائم نہ رہ سکیں، ان کی زبانیں زندہ نہ رہ سکیں، زبانیں بھی بدل گئیں اور سابقہ الہامی کتابیں بدل گئیں، ان میں تحریف کر دی گئی، تبدیلیاں کر دی گئی، خط بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس بدل دے توفیق نے فقیہان کرم، لوگوں نے اپنے آپ کو کتاب اللہ کے مطابق ڈھالنے کی بجائے اللہ کی کتاب کو بدل دیا۔ لیکن اسلام کا یہ اعجاز ہے، اسلام کی یہ حقانیت ہے کہ اللہ مالک الملک نے آسمان سے نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو بھی محفوظ رکھا اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوات والتسلیم کی سنتوں کو، آپ کی حدیثوں کو، آپ کے افعال کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے شب و روز کو، ان ساری چیزوں کو بھی اسی طرح سے محفوظ رکھا۔ دلیل کیا ہے؟ وہ جو آیت میں نے ابتداء میں پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ عام لوگ تو اس سے مراد صرف اور صرف قرآن کریم کو لیتے ہیں، لیکن کتاب و سنت میں، لغت عربی میں اس بات کی کوئی پختہ اور مضبوط دلیل نہیں ہے کہ ذکر سے مراد یہاں صرف قرآن مجید ہے، بلکہ ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اس کا بیان بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے، اس کی تفسیر بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ اس کی جو تشریح پیش کی وہ بھی۔ اسی لیے میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق وہ قرآن ہے۔ کیا معنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کا چلنا پھرنا، ان کی تقریرات، ان کی پسند فرمودات، یہ ساری چیزیں یہ قرآن ہے۔ اسی لیے امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی ان سے پوچھا گیا هذه الاحادیث الموضوعہ، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگوں نے کئی جھوٹی روایات گھڑ رکھی ہیں اور ان کے ساتھ شریعت کا حلیہ بسر کر رہے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ صحیح احادیث میں اور غلط روایات میں خط امتیاز کہنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا تعیش لہا الجہابذہ، ان
मन घड़त रिवायात को अहादीस सहीहा से जुदा करने के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की हिफाजत करने के लिए माहिर मुहद्दिसीन और माहिर अहल इल्म मुहक्किकीन जिंदा हैं। क्या माना? और फिर साथ उन्होंने कुरान मजीद की ये आयत पढ़ी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क्या माना? कि इस जिक्र को हम नहीं उतारा है, हम इसकी हिफाजत करने वाला है। इब्नुल मुबारक ने हदीस की हिफाजत पर कुरान मजीद की इस आयत को पेश किया और यही बात इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के शेख इमाम अब्दुल रहमान बिन महदी ने फरमाई और इसी तरह से मोहम्मद बिन इब्राहिम अल वजीर रहमहुल्लाह उन्होंने भी इस आयत की तफसीर में यही बात कही। और हाफिज इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल इहकाम फी उसूल अल अहकाम में इन सारी बातों को पुख्तगी के साथ अल्लाह के फज़ल से बयान किया। और यहाँ हमारे शेखुल मशाइख हाफिज मोहम्मद गोंदलवी जो हदीस की इन किताबों के हाफिज थे, बहुत बड़े हाफिज थे, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, ये किताबें उनको इनकी शुरुआत समेत अल्लाह के फज़ल से बनी हैं। उन्होंने इस मौजू पर एक स्पेशल किताब लिखी है जिसका नाम है दवामे हदीस। उन्होंने उसमें लिखा है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का ये जो जिम्मा उठाया, ये कामिल और मुकम्मल हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। आप बताएं, अगर आपने कोई खत लिखा है, कोई तहरीर लिखी है, अगर उसका माना ही बदल लिया जाए, आपकी तहरीर को तो बिल्कुल महफूज तरीके से, खत को महफूज तरीके से पहुंचा दिया जाए, लेकिन उसका माना बदल दिया जाए, उसका मफ़हूम ही उलट दिया जाए, तो मुझे बताओ ये हिफाजत कैसी हिफाजत है? अगर कुरान मजीद के सिर्फ अल्फाज की हिफाजत हो और उसका मफ़हूम हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल ले और उसका अपना ज़ाती इख्तिराई मफ़हूम गायब भी हो जाए, चल भी जाए, मान भी दिया जाए और हक के साथ वो बातल मिट भी जाए, तो ये हिफाजत कैसी हिफाजत है? तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अल्फाज की भी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई है और इसके मफ़हूम की हिफाजत की भी जिम्मेदारी उठाई है। और ये है मुकम्मल और कामिल हिफाजत जिसके मुताबिक अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस जिक्र को हमने ही उतारा है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। अब चाहिए तो ये था अल्लाह ताला के हम पर इस फज़ल व एहसान के हम शुक्रगुज़ार रहते। और जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की जो तशरीह पेश की है, इसकी जो अमली और कौली तफसीर पेश की है, हम इसको मानते और जिन्होंने इसकी हिफाजत के लिए दूर दराज के असफार तय किए और इसकी हिफाजत के लिए अपनी जिंदगियां वक़्फ़ कर दी, उनके लिए दुआ गो रहते, शुक्रगुजार रहते। हम में से बहुत से लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को हसद की नजर से देखा है। कोई कहता है अखबार आहाद है, कोई कहता है जी 200 साल बाद में लिखी गई है, कोई कहता है जी फलानी हदीस मेरी अकल के खिलाफ है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और ये सारे बहाने हैं हदीस रसूल को रद्द करने के और कुरान करीम को मोम की नाक बनाकर अपनी मर्जी के मुताबिक डालने के। हमारे शेखुल मशाइख और हमारे उस्ताद हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह लाहौर एक दफा वफाक के औकाफ के खुतबा की एक मीटिंग थी, उसमें तशरीफ फरमा थे। तो मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए किराम भी वहाँ बैठे थे। तो वहाँ बाज़ बरेलवी उलमाए किराम उन्होंने सुना हाफिज साहब की बातों को, उनको महसूस हुआ कि ये बंदा इल्म के अंदर खासा मजबूत है। तो उन्होंने आप साहब से गुजारिश की कि आप साहब एक मुनकर हदीस है हमारे पास, वो घंटा घंटा 2-2 घंटे हमारे साथ बहस करता रहता है और हमारी तो वो पेश नहीं जाने देते। आप हमें टाइम दें,
آپ سامنے کہا ٹھیک ہے چلے گئے، آمنے سامنے بیٹھ گئے، اس سے پوچھا بھئی آپ حدیث کیوں نہیں مانتے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت اور دلیل اور شریعت کا سرچشمہ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ یہ حدیثیں تو 200 سال بعد میں لکھی تھی، یہ حدیثیں تو 200 سال بعد میں لکھی، یہ تو تاریخی شکل میں پہلے موجود ہی نہیں تھی۔ آپ سب کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ جو چیز لکھی ہوئی موجود نہ ہو وہ دلیل نہیں بنتی، دلیل ہونے کے لیے تحریر شدہ ہونا ضروری ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ صاحب نے پھر اس کو پکا کر لیا کہ ہاں تمہارا یہی موقف ہے نا، دلیل وہی چیز بنتی ہے جو لکھی ہوئی ہو۔ اس نے کہا ہاں۔ آپ صاحب نے کہا چلو حدیث تو تم مانتے نہیں، اب اس بات کو قرآن سے ثابت کرو، قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھو جس میں اللہ تعالیٰ نے شرط یہ لگائی ہو جو بات لکھی ہوئی ہو وہ مان لینا، جو لکھی نہ ہو وہ نہ ماننا۔ تمہاری ماں تمہیں کہے کہ یہ تمہارا ابو ہے، اس کو تو لکھا ہوا پیش کرو، پھر میں مانوں گا یہ میرا ابو ہے، تو ایک عورت ہی تو ہے جو مجھے یہ خبر دے رہی ہے، انسان کو غلطی کی لگ سکتی ہے۔ تو اب اس پر وہ آیت کہاں سے پڑھے، ادھر ادھر لگا بھاگنے، لیکن حافظ صاحب نقطہ اعتراض پر رہ کر ایسی شاندار گفتگو کرتے تھے کہ اس کو 5 منٹ گفتگو کرنے کی ہمت نہ ہو، اور وہ دوست حیران ہوئے، کہنا کہ آپ صاحب ہمیں تو 2 گھنٹے کی الٹائے رکھتا تھا، اب یہ 5 منٹ کی گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو حقیقت یہ ہے جب ہم کبھی چھوٹے ہوتے تھے منکر حدیث سے بات ہوئی تو کبھی باتیں ہوئی، میں نے پیش کی دلیل، میں نے کہا قرآن مجید نے کہا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم اور متعین ہیں۔ پڑھو قرآن مجید سے حج کے مہینے کون سے ہیں، کیونکہ حج کے مہینوں کا ہی پتہ نہ چلے تو کیسے حج کیا جا سکتا ہے، حج کے طریقے کا پتہ نہ چلے تو حج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو نکالو قرآن میں حج کا طریقہ کہاں ہے اور اسی طرح سے حج کے مہینے کہاں ہیں۔ کہنے لگا وہ جو حرمت کے مہینے ہیں نا، منہا اربعۃ حرم سورۃ توبہ میں آیت ہے، وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں حج کے مہینے وہ ہیں۔ میں نے کہا وہ 4 مہینے کون سے ہیں، ان کا نام کہیں قرآن مجید میں پیش کرو، تو وہ کسی ایک مہینے کا نام بھی قرآن مجید سے پیش نہ کرا، فَضَحِكَ الَّذِي كَفَرَ، اس کی زبان بند ہو گئی اور اس کا آگے سے کوئی بات نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کے سرچشمے 2 ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی جب تک ان دونوں پر قائم رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، اور جو ان سے ہٹ جاتے ہیں تو ان کو پھر ہر قسم آکس گمراہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے بہت اچھا کہا، بے مصطفیٰ بے رسام خیشرہ کہ دین ہماؤست در بے اورا رسیدی تمام گناہ کی است۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔